کی نگرانی میں، جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے۔ یہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے تمام جتنے احکام ہیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام احکام لیے ہوئے اللہ کی اجازت سے جبریل امین تمام فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کلام اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے پاک فرشتے، نورانی فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ آپ جیسے یکایک اگر آدمی کو سردی ہو تو جیسے تھوڑی سی حرکت ہو جاتی ہے بدن میں، اس طرح وہ اللہ کے نورانی فرشتے جب آپ سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ نورانی جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ نور کی وجہ سے وہ ٹھنڈک والی جو کیفیت ہے وہ آپ کا جسم اور آپ کے باطن تک، آپ کے اندر، آپ کے قلب تک وہ ٹھنڈک، وہ نورانیت پہنچتی ہے، جس سے آپ کو تھوڑا سا سردی سے جیسا حرکت ہو جاتی ہے بدن۔ اس کا خیال کریں جب آپ تلاوت کریں گے، تلاوت کرتے بیٹھے ہیں، ایک حرکت ہو رہی ہے، سمجھ لینا کہ اللہ کے فرشتے، وہ نورانی مخلوق ہمارے قریب ہو گئی ہے اور ہم سے مل رہی ہے، ہم سے مصافحہ کر رہی ہے۔ حالانکہ ہم ظاہری اعتبار سے تو جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے کہ کون کون سے فرشتے کس سے مل رہے ہیں، مگر یہ ایک احساس ہوتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت ہے جب آپ اپنے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں یا تلاوت قرآن میں یا کثرت درود میں آپ دل لگا کر بیٹھ جائیں گے اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو کیفیت آپ کی یہ ہوگی کہ فرشتوں کی ملاقاتیں ہوگی۔ پھر جب آپ کا دل یہ اطمینان محسوس کرے گا کہ اللہ کے فرشتے ہم سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا قرب آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے، بشرطے کہ ثابت قدمی کے ساتھ آپ اس پہ جمے رہیں۔ ہوتا یہ ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف کی جو الفاظ ہے، فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران وسفردت الشیاطین اللعان، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو سرکش شیاطین سے قید ہو جانے کی وجہ سے مسلمان کثرت سے مسجدوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو پھر اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ شیاطین کو قید کرنے کے باوجود بھی اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو کل کے دن میدان حشر میں بارگاہ رب العزت میں آپ یہ شکوہ کریں گے کہ مولا میں تو تیری رضا کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا، تیری رضا میں اب مرنا چاہتا تھا، تیری رضا کے ساتھ اپنی حیات گزارنا چاہتا تھا، لیکن یہ شیطان بہکا دیا۔ ہر آدمی یہ شکایت کرے گا نا کہ شیطان مجھے بھٹکا دیا، میں فجر کی نماز کو نہیں اٹھ سکا، میں فلاں خیر کا کام نہیں کر سکا، شیطان مجھے بھٹکا دیا۔ تو اب اگر شیاطین، سرکش شیاطین پورے اگر قید ہیں، پھر بھی اگر ہم سے غلطی ہو رہی تو اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ دین میں، اسلام میں جب آدمی غور و فکر کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو اچھے راستے ملتے جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے،
اپنے سال تمام کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے. مراقبہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینا، غور کرنا کہ میں سال میں کیا کیا، اس مہینے میں خیر کے کام کیا کیا اور شر کے کام کیا کیا. پھر ایک ہفتے کا جائزہ لینا چاہیے. ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات کی جو رات آ جاتی ہے، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد اس رات کو یہ جائزہ لینا، یہ فکر کرنا کہ کیا ہوا اس ہفتے میں، ہوا کیا، اچھا کیا ہوا اور برا کیا ہوا. جب اس پہ آپ اس کا مراقبہ کریں گے، اس پہ غور فکر کریں گے، اپنے اعمال کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور خصوصاً رمضان میں اب آپ غور کریں، شیاطین بند ہے پھر بھی بعض ہمارے مسلمانوں کو سرے بازار دیکھا گیا ہے کہ وہ کھاتے پیتے بے روزہ گھوم پھر رہے ہیں. تو کیا شیطان سرکش شیطان شیاطین مہین پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے. تو پھر کل مرنے کے بعد اگر شکوہ شیطان پہ کرے گا تو قبول کیسے ہوگا؟ شیطان پہ جب آپ شکوہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے شیطان بولے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو بہکایا انہیں اس پر آپ مولا کے سامنے شکوہ کریں گے کہ مولا یہ لعین مجھے خیر کے کاموں سے روکتا رہا، مجھے ساری زندگی دنیاوی الجھنوں میں ڈال دیا، مجھے تباہ و برباد کرنے والا یہ شیطان ہے. شیطان بولے گا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ہاں کہ سچ کیا ہے؟ تو یہ جانتا تھا مولا تیرے کلام اللہ پہ یہ ایمان لایا تھا جس میں تو نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان ایمان رکھتے ہوئے یہ میری بات بھی مانتا تھا اور آج شکوہ کر رہا ہے کہ میں اس کو بہکایا. اور شیطان ایسے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا. اس سے طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے اگر ہم کو بچنا ہے تو ہم اللہ کے ذکر میں دل لگائیں، اللہ کے پیارے رسول کی محبت میں دل لگائیں. دیکھیے جو دل میں چار چیزیں مضبوطی کے ساتھ جگہ بنا لیتے ہیں، چار چیزیں اگر مضبوطی کے ساتھ دل میں جگہ بنا لی، یہ چار چیزوں میں سے کسی چیز میں انہیں بال برابر فرق نہیں آنے دیا تو کوئی ایمان کا ڈاکو اس کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کا احترام اور اہتمام. کسی صحابی کی شان میں کبھی دل میں شبہ شک بھی نہیں آنا چاہیے کہ کسی صحابی میں کوئی کمی یا نقص تھا، یہ شک بھی نہیں آنا چاہیے. چونکہ اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ستاروں کی طرح ہے. ستاروں میں کوئی نقص کبھی پایا آپ نے؟ جب آسمان کے ستارے نکلتے ہیں تو کبھی اس میں کوئی خرابی، کوئی نقص، کوئی خلل، جیسے ہم لوگ لائٹ کا انتظام کرتے ہیں کبھی بند ہو جاتی، کبھی کھل جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو شارٹ لگ جاتا، دنیا بھر کے ہمارے پاس نقائص موجود ہے. لیکن جب آسمان پر ستارے نکلتے ہیں تو کبھی کوئی نقص، کوئی اس میں کمی، کوئی فالٹ، کوئی کمزوری محسوس کیا ہم نے؟ اس سے بھی مثال دیتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری صحابہ مثل ستاروں کے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی اقتدا کریں گے ہدایت پائیں گے، جس کسی کی آپ اقتدا کریں گے آپ ہدایت پائیں گے. تو ان کی ابتدا میں تو ہدایت رکھ دی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان پہ اعتراض یا اختلاف یا کسی معاملے میں لفظائی بڑی بات کسی کے متعلق نہیں نکلنا، یہ اہتمام ہے صحابہ. ہر صحابی کو جس کی آپ اقتدا کریں گے ہدایت پائیں گے. تو اقتدا، صحابہ کی اقتدا کا لفظ ہم ملتا ہے. آج جیسے غیر مقلدین اقتدا سے ہی انکار کر رہے ہیں، اقتدا کرنے والوں کو مشرک بول رہے ہیں. اقتدا کا لفظ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے صحابہ کے لیے نکلا کہ تم جس کی اقتدا کریں گے میرے صحابہ میں سے
ہدایت یافتہ ہو جائیں، اقتدا جس کی تم کریں گے ہدایت یافتہ ہو جائیں.